ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، یہاں کی بوسیدہ عمارتیں گزرے وقتوں کی شان و شوکت کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ اس کی تعمیر میں انگریزوں کا، ہندوؤں کا، پارسیوں کا، مسلمانوں کا کیا رول رہا، اس پر پروگرام میں آج ہم تفصیلی بات کریں گے. لیکن پہلے ہمارے ہاں جو یہ تنازع چل رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، اس کا حل آئینی ہوگا، سیاسی ہوگا یا پنچایتی ہوگا. تو آج اس بارے میں سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی، اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی ہیں، عدالت اگر کچھ مہلت دے دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے. اس پر چیف جسٹس صاحب کا کہنا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے، ورنہ نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے سیاسی جماعتوں کو کل کی سماعت تک کے لیے نوٹسز جاری کیے اور فی الحال معاملہ یہاں پہ لٹک گیا. تو شام سے یہ بحث چل رہی ہے. کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جن غیر معمولی حالات میں ہم نے ملک کو لا کر کھڑا کر دیا ہے، اس کا حل بھی کوئی غیر معمولی ہی نکلے گا. اب وہ مذاکرات سے نکلتا ہے یا کسی اور طرح سے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند روز میں جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب بہت ایکٹیو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حل وہیں سے آئے گا، تو وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں عمران خان صاحب سے بھی، گورنمنٹ سے بھی. وہ کافی پر امید ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ میں شامل پیپلز پارٹی چاہتی ہے مذاکرات ہوں. آج بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے خاص طور پر ملنے گئے، انہیں آمادہ کرنے کے لیے، منانے کے لیے کہ بھائی بات چیت میں آ جائیں، ورنہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پلا دودھ پی جائے گا. تو دوسری طرف ہمیں ابھی دیکھنا ہے کہ نواز لیگ، پی ٹی آئی، اے این پی، ان لوگوں کا کافی ابھی تک سخت موقف ہے. تو اس پر ہم نے آج بات چیت کے لیے دعوت دی ہے. ڈان نیوز کی ہماری اینکر سے عارفہ نور ہمارے ساتھ ہیں اور صحافی تجزیہ نگار مظہر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں. مظہر صاحب یہ بتائیے کہ آپ بھی شام سے مختلف ٹی وی چینلز پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی بھی کوئی راہ سیاسی طور پہ نکل سکتی ہے یا اب بہت دیر ہو چکی ہے اس کے لیے؟ بہت شکریہ. مجھے مشکل لگ رہا ہے جو صورتحال ہے. دیکھیے بہت آبویس سی بات ہے کہ اگر الیکشن، ایک بات بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، الیکشن 14 مئی کو ہو جائیں یا الیکشن 8 اکتوبر کو ہو جائیں، اس وقت جو جماعتیں مذاکرات کو اپوز کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ان جماعتوں کی پولیٹیکل اسٹینڈنگ یا ان کے بارے میں جو سرویز ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. آپ خیبر پختونخوا میں جے یو آئی کے حوالے سے سروے کیا بتا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے سروے کیا بتا رہے ہیں. اور ابھی سے حیران کن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو الیکشن کے حوالے سے خود سپریم کورٹ بھی بظاہر خاموش لگ رہی ہے کہ وہاں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن جو پنجاب، بیٹل آف پنجاب ہے یا تخت لاہور کی جو لڑائی ہے، اس میں تو بہت آبویس سا لگ رہا ہے کہ اگر الیکشنز 14 مئی کو ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے لیے الیکشن لڑنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے. اور اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو ان کو میرا خیال ہے اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں 88 آنورڈ یا 85 آنورڈ، چلیں 85 میں تو مسلم لیگ نون نہیں تھی، مسلم لیگ. مظہر مجھے یہ بتائیے، آج میں بی بی سی کا جو اسی میں تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ سلٹے گا یا عدالت سلٹائے گی، تو اس میں آپ کا ایک کوٹ بھی تھا اس میں کہ مذاکرات کے لیے مختلف جانب سے کوششوں میں تیزی کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید کنوے کر دیا ہے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ، جو کرنا ہے پھر کر لو، اگر کر سکتے ہو تو. ایسا ہی ہے؟ آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے؟ دیکھیے ایک اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل بریک ڈاؤن لگ رہا ہے. اور اس وقت مسلم لیگ نون اور جے یو آئی سب سے زیادہ ریزسٹ کر رہے ہیں مذاکرات، اور اس کی ایک بہت آبویس سی، جس طرح میں نے آپ کو کہا، وہ صورتحال اب اسٹیبلشمنٹ، اب جیسے جو پرسوں بات چیت ہوئی ہے اس کا ایز سچ تو اب میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس بات چیت، لیکن آج کی کورٹ کی ہیئرنگ میں اس کے کوئی بہت ویسے تاثر نہیں ملا کہ جس میں کوئی چینج چانس نظر آئے، ماں سوائے اس کے
کہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کوئی پولیٹیکل راستہ نکال سکتے ہیں تو آپ کل تک ہمیں بتا دیں. اگر کل تک نہیں بتایا تو حکومت کا اسٹانس تو وہی ہے. اگر آپ PMLN کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی خرم دستگیر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ پنچایت کورٹ کا کردار نہیں ادا کر سکتا. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہو تو اس کا تو مطلب لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. کل میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کل سپریم کورٹ میں کہ جماعت اسلامی جا کے کوئی درخواست کرے اور پیپلز پارٹی کوئی پوزیشن لے جا کے. لیکن ابھی جو خبریں آ رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں کہ کوئی کہیں ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ مذاکرات, JUI کی اور مولانا کی وہی پوزیشن ہے کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہی کم و بیش نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے. اب ایسی پوزیشن میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی پوزیشن میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ اگر سپریم کورٹ فرض کریں حکومت کو گھر بھیج دیتی ہے تو ایک اور حکومت آ جائے گی. کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 245 انووک کر سکتی ہے جس کا ذکر ہوا کہ حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ اب ظاہر ہے حکومت تو چاہ ہی نہیں رہی الیکشن. یہ بتا دیں نا آرٹیکل 245 کیا ہے؟ ان ایڈ ٹو سویلین گورنمنٹ. تو اگر یہ اس طرف بات چلی گئی تو کیا کرے گی؟ کل کے بعد تو عید کی چھٹیاں آ جائیں گی, لیکن عید کے فوراً بعد کیا ہوگی؟ فرض کریں وہی منسٹری آف فائنانس وہی پوزیشن لیتی ہے, منسٹری آف ڈیفنس وہی پوزیشن لیتی ہے. آرٹیکل 245 میں کیا ہے مظہر آرٹیکل 245 میں کیا ہے؟ ون لائن میں بتا دیں. نہیں کیا کہہ رہے ہیں میں سمجھا نہیں. آرٹیکل 245 میں ہے کیا؟ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بھی واضح کر دیں. 245 دیکھیے اس میں ایک مرتبہ سجاد علی شاہ صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ ان ایڈ آف سپریم کورٹ یا ان ایڈ آف, ویسے تو گورنمنٹ جب 245 انووک کرتی ہے تو ان ایڈ آف سول گورنمنٹ وہ کرتی ہے, لیکن اس میں پھر فنڈامنٹل, آج بھی جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کیوں نہیں کر سکتی, تو انہوں نے کہا پھر فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ کرنے پڑیں گے. لیکن اگر سپریم کورٹ یہ سمجھ رہی ہو تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں وہ یہ سمجھیں کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے تصادم کی راہ پہ چل پڑی ہے تو وہ فوج کو انوائٹ کرے. لیکن اصل چیز وہی ہے جو آپ مظہر میں معذرت چاہتا ہوں, یہ شاید اس طرح مجھے نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ آرٹیکل 245 میں ایز آئی انڈرسٹینڈ کہ فوج کو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری مدد کرتے ہوئے ہمارے آرڈر پہ امپلیمنٹ کروائیں. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ وزارت دفاع خود کہہ رہی ہے سپریم کورٹ میں جا کے کہ ہم الیکشن میں مدد کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو پھر 245 کے تحت فوج اگر آج بھی جاتی ہے تو کیا کر لے گی وہ؟ ہاں وہی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو وہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے آرڈر کو انفورس نہیں کر پا رہی, وہ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی. اب جہاں تک لگ رہا ہے کہ شاید اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کنٹیمپٹ بڑھنا, تو سیدھا جن نے ان کے آرڈر فالو نہیں کیا ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیں, ان کو سزائیں دیں, ان کو ڈسکوالیفائی کریں. لیکن اس کے باوجود کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ اگر حکومت دوسری حکومت آ جائے گی وہ بھی تو یہی پارلیمنٹ لائے گی. ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے مظہر کہ یار کھچڑی بن گئی ہے, کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے. مثلاً 14 اپریل کو نگراں حکومتوں کی میعاد ختم ہو گئی, تو اب یہ کس حیثیت میں ہے یہ بھی ہے. پھر ایک مسئلہ اور اٹھا ہے کہ یہ جو سپلیمنٹری گرانٹ کی بظاہر یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہوا تھا, سپلیمنٹری گرانٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی پارلیمنٹ سے, تو پارلیمنٹ نے وہ ریکویسٹ حکومت کی مسترد کر دی. تو اگر فائنانس بل میں سے کوئی اس طرح کی چیز مسترد ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکی ہے, اور اگر اعتماد کھو چکی ہے تو پھر وزیر اعظم کو دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑے گا, اور اگر وہ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لیتا تو وہ ناجائز حکومت ہے. یار کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں اس سے زیادہ دلچسپ بات کابینہ کا فیصلہ, اگر پارلیمنٹ 2-3 فیصلے ہوئے نا جو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیے ہیں, اور یعنی کانفیڈنس تو الگ چیز ہے, مورلی ریزائن کر دیتا ہے پرائم منسٹر. لیکن دلچسپ امر یہ ہوگا, اور یہ سپریم کورٹ کو شاید پتہ ہے, کہ اگر صدر نے یا سپریم کورٹ نے کہا وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا, تو اعتماد کا ووٹ مل جائے گا.
لیکن پھر بھی کابینہ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ ریجیکٹ کرتی رہے گی. تو ایک فکس میچ ہو رہا ہے بٹوین کیبنٹ اینڈ پارلیمنٹ. وہ تو ایک فکس میچ ہو رہا ہے, یہ تو طے ہے. جو فکس میچ میں اب سپریم کورٹ ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا, اور اس نے خود کھڑا کیا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کو خود یہ دیکھنا ہے کہ اس نے خود ایک اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی. اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا, اس پہ آپ خواہ خواہی کود پڑے, آپ نے سو موٹو لے لیا. آج آپ ایک ایسی سچویشن میں لا کے اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر آپ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر 245 کا کہے اور اسٹیبلشمنٹ اس پہ نہیں کرے عمل تو کیا ہوگا, پھر تو سپریم کورٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ یہی ایسی ہی سچویشن میں سپریم کورٹ نے لا کے کھڑا, وہ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں میرے نقطۂ نظر سے, کہ وہ میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں. لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کے باوجود الیکشن وہ اگر گورنمنٹ نے چاہا کہ الیکشن نہیں کروانا, اور جس طرح گورنمنٹ ڈیفائنس پر ہے اس میں تو الیکشن نہیں نظر آ رہا مجھے. ٹھیک ہے, الیکشن نہیں نظر آ رہا. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مہازارائی چل رہی ہے ملک میں, اس کا ابھی بھی کوئی سیاسی حل نکل سکتا ہے یا نہیں. عارفہ نور کے پاس چلتے ہیں اسلام آباد. عارفہ, بتائیے کہ یہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اس کا کوئی حل ڈھونڈ کر لائیں, یہ ابھی پاسبل بھی ہے یا بہت دیر ہو چکی ہے؟ شکریہ شاہزیب. یہ اب کہنا بہت مشکل ہے, اور اس لیے مشکل ہے کیونکہ دیکھیے یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا ٹو بگن ود. یہ تو کورٹ بیچ میں ویسے ہی پڑ گئی نا اس کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہم کیا حل چاہتے ہیں. کیا ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت تو الیکشنز کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ سب تیار ہوں گے الیکشنز کے لیے تو پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی فیصلہ کر لیں گی. اور اگر سب اسٹیک ہولڈرز تیار نہیں ہیں, اور اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے, تو پھر سیاسی جماعتوں کا مذاکرات جو ہے وہ بھی کہیں نہیں پہنچیں گے. I think it's very simple. اسٹیک ہولڈر سے یہاں عارفہ کیا مراد ہے آپ کی؟ بڑے گھر کی بات. اسٹیک ہولڈر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اسٹیک ہولڈرز کون سے اسٹیک ہولڈرز ہمارے ہاں ملک کے اندر الیکشنز کے حوالے سے کون ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اب یہ سب جب اتفاق کریں گے تو الیکشن. اچھا, بظاہر عارفہ دیکھیں یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر رہا, سب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی چاہتا ہے اکتوبر میں, کوئی چاہتا ہے کہ فوری طور پہ ہوں. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فواد چودھری کا آج ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا, انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کی مدت کے بارے میں جو 90 ڈیز کا چکر ہے اس کے باہر بھی اگر کچھ کروانا ہے, آئین میں ترمیم کروانی ہے, تو حکومت سیدھی اٹارنی جنرل کے ذریعے عدالت کو بتا دیں, عدالت اگر اس کی اجازت دے دے تو ہم بھی مان لیں گے. تو وہ بھی اس طرح سے کچھ نہ کچھ تو موقف میں تبدیلی آ رہی ہے ان کے بھی. دیکھیے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں, وہ ڈیسپریٹ ہے. وہ تو شاید ان کا پرابلم صرف یہاں یہ ہے کہ کتنی جلدی ہو سکتے ہیں اور کتنی تاخیر ہو سکتی ہے. مگر اتفاق تو کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے کہ کیا وہ ایک تاریخ پہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں. اور یہ جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے یہ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا, مگر یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان تو ہے نہیں. یہ جو آج کل ہم سارا سپریم کورٹ کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں یہ 2008 کے بعد یہی عدلیہ تھی نا, اس نے کتنی زیادہ انکروچمنٹ کی, انگریس کیا, وزیر اعظم کو گھر بھیجا ایک سے زیادہ. کبھی یہ مسئلہ آیا کہ ان کا جو آرڈر ہے وہ انفورس, یعنی سیاسی جماعتیں فرنٹ کمپنیاں ہیں؟ جی سیاسی جماعتیں بچائے فرنٹ کمپنیاں ہی رہ گئی نا. وہ جتنا ان کا پاور ہے اتنا ہی سپریم کورٹ کا ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ ایک ٹروئیکا ہے تو اس ٹروئیکا کا مسئلہ یہ ہے کہ دو ایک طرف ہوتے ہیں تو فیصلہ ہوتا ہے. وہ عموماً جو دو ایک طرف ہوتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ہوتے تھے. اس دفعہ ذرا وہ ایکویژن تبدیل ہو گیا. تو ہمیں سڈنلی نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے بھی حق ہیں. تو کیا یہ پہلے حقوق نہیں تھے جب انہوں نے یوسف رضا عارفہ مظہر صاحب کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. مظہر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کل کہا ہے کورٹ نے کہ یہ ساری جماعتیں آ جائیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان میں سے یہ سارے جائیں گے, آدھے جائیں گے, نہیں جائیں گے؟
نہیں چلے بھی گئے تو کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک تو اس چیز کا امکان ہے کہ جمانی جائے گی، کیونکہ وہ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں اور ان کیا ڈیولپمنٹ ہے، اب سراج الحق صاحب جاتے ہیں یا کون جاتا ہے، اس کا امکان ہے کہ وہ جا کے سپریم کورٹ سے کچھ ٹائم مانگیں۔ دوسرے بہت سرپرائزنگ ہوگا، لیکن میرا خیال ہے عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جب سے زرداری صاحب نے کہا ہے ایک انیشیٹو لیا ہے، بلاول بھی ڈائلاگ کا کہہ رہے ہیں، بلاول شہباز شریف سے بھی ملے ہیں، مولانا سے بھی ملے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ ٹائم سیک کرے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کتنا ٹائم دیا جائے گا۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے اتنی بڑی سیاسی غلطی کی یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے، کیونکہ ان کے پاس مطلب کیا تھا، اگر آپ کے پاس 7-8 مہینے تھے نا، اس کے بعد تو جنرل الیکشن ہونے ہی تھے، اگست سے آگے تو اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہونی تھی۔ عمران خان کی پاپولیرٹی کوئی نیچے نہیں آنی تھی اور شہباز شریف کی پاپولیرٹی کوئی اوپر نہیں جانی تھی۔ عمران خان صاحب نے جو کیونکہ ان کو ایک فرسٹریشن تھی، دھرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا سوائے اس کے پولیٹیکل موبلائزیشن کے، لیکن پولیٹیکل سپورٹ موجود تھی۔ 60% جو پاکستان پہ ان کی حکومت تھی، اگلے الیکشن میں ان کی ایک واضح اکثریت نظر آ رہی تھی۔ ایسے میں اسمبلیاں تحلیل کر کے انہوں نے اپنے ہی لیے ایک ایسا کرائسس کریٹ کر دیا جس سے پی ڈی ایم فائدہ اٹھا رہی ہے، بیچ میں سپریم کورٹ آ گئی، سپریم کورٹ تقسیم ہو گئی۔ ان ساری چیزوں کا الٹیمیٹ جو نقصان ہو رہا ہے وہ عمران خان کو ہو رہا ہے، اور اس لیے کہ وہ ان کے لیے ایک اسموتھ سیلنگ تھی، ایک اسموتھ سیلنگ کو انہوں نے اپنے لیے مشکل سے مشکل تر بنا دیا۔ اب الیکشن چاہے ابھی ہوں، اکتوبر میں ہوں، ان کی پاپولیرٹی کا گراف تو شاید رہے، لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اس پولیٹیکل ٹرموائل میں خطرہ یہ ہے کہ پورا سسٹم ہی نہ اکھڑ جائے، اور پورا سسٹم اکھڑ گیا تو عمران خان کا زیادہ پولیٹیکل لاس ہوگا۔ یہ جو چل رہی ہے نا سیاسی دنگل، اگر اس فٹ بال میچ کی طرح آپ اسے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنے بھی گولز ہو رہے ہیں نا وہ صرف اون گولز ہو رہے ہیں، ہاں اپنے گول، ہاں مطلب آپ اپنی گول میں مارتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ 2 دفعہ اپنے گول میں مارے گا تو شاید میں جیت جاؤں۔ ہاں اٹ از اباؤٹ کہ کون زیادہ، یہ نہیں ہے کہ کون گیم اچھی طرح کھیل رہا ہے، کہ کون زیادہ مطلب بری طرح سے بلنڈرز پہ کمپٹیشن یہ چل رہا ہے، کون زیادہ بلنڈرز۔ میں آپ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہوں کہ میری ریلائنس یہ ہے کہ یار شاہزیب نے کوئی نہ کوئی بھنڈ مارنا ہی مارنا ہے، میں تو ماروں گا ہی ماروں گا، امید میری یہ ہے کہ آپ میرے سے بڑا بھنڈ ماریں گے۔ جی جی نہیں ایسی چیز یہ ہے کہ نواز شریف بھی آگے اپنی پارٹی کو نہیں بچا رہے۔ ہاں یہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑی ایک انڈیکیٹر ہے۔ اور نواز شریف آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے نا۔ جی 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 لیکن جیل جائیں گے، لیکن پولیٹیکل اٹینشن تو ڈائیورٹ ہوگی نا۔ بالکل، کیوں نہیں آ رہے وہ؟ اصل نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ذمہ دار ہوں گے مسلم لیگ نون کی، جو اگر فرض کریں الیکشن میں ہوتے ہیں اور الیکشن میں جاتی ہے اور شکست ہوتی ہے اور نواز شریف نہیں آتے، تو اس کی بڑی حد تک ذمہ داری نواز شریف پر جائے گی، مسلم لیگ نون کے ٹیکل کی۔ اور ابھی تو شہباز شریف پر جائے گی نا، تو وہ تو چلو خیر ہے پھر، ایسا ہی ہے۔ ہاں مطلب کہیں ایسا تو نہیں آپ کو لگتا؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مظہر بھائی کہ اپنی مطلب فیملی پولیٹکس کو شاید زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اپنی پارٹی پولیٹکس اور نیشنل پولیٹکس کو تو دور ہی بول دیں، کیونکہ اگر آپ آگے کا دیکھیں تو کون سکسیسر بنتا ہے نون لیگ کا؟ مریم نوازی بنتی ہے نا، اور اگر شہباز شریف کی فیملی کے سائڈ کی پتے کٹتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ود ان، اب اس وقت تک پارٹی بچتی ہے یا نہیں بچتی یہ ایک الگ سوال ہے، مجھے تو یہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے اگلا الیکشن، چاہے ابھی کے الیکشن ہو، آگے کے الیکشن ہو، اگلی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پولیٹکس ہے وہ تو بلاول اور مریم نے کرنی ہے۔ اب فوری طور پہ تو ظاہر ہے مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن آگے بہرحال انہوں نے ہی وہ کرنا ہے، اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کا پولیٹیکل سکسیسر کون ہوگا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ آگے کا سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ الیکشن تو جیسے تیسے ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پاکستان کے لیے کوئی پولیٹیکلی فیوچر جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے برائٹ نظر نہیں آ رہا۔ تھینک یو، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مظہر، سوری وقت کم ہے، بہت شکریہ عارفہ نور۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی آپ کو سیر کراتے ہیں کراچی۔
جی تو ہم بات کریں گے کراچی کی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، منفرد شہر، بے ہنگم شہر. یہاں کی جو اکنامک فائنینشیل طاقت ہے اس کی وجہ سے ہم اسے ایک سونے کی چڑیا بھی سمجھتے ہیں. ہر کوئی یہاں سے اپنا مال نکالتا ہے لیکن ڈالتا کوئی نہیں یہاں پہ. گزرے وقتوں میں اس شہر میں ہر زبان، ہر عقیدے کے لوگ بستے تھے اور انہوں نے آج کی نسبت بھرپور حصہ ڈالا اس شہر کو بنانے میں اور اس کو سنوارنے میں. اس کی بڑی مثال اس شہر کی وہ بوسیدہ عمارتیں ہیں جو کسی وقت میں یہاں کی شان و شوکت ہوتی تھیں. ان میں ظاہر ہے کہ انگریزوں کے دور کی عمارتیں ہیں، پارسیوں نے عمارتیں بنائیں، ہندوؤں نے بنائیں، مسلمانوں نے بھی بنائیں. یہودیوں نے آج ہمیں یہودیوں سے نفرت سکھائی جاتی ہے، لیکن آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ اس شہر میں 1 صدی پہلے کافی ساری جو آئیکونک بلڈنگز ہیں وہ ایک یہودی آرکیٹیکٹ نے بنائی جن کا نام تھا موزز سوماک یا موسیٰ سوماک. 15,000 آبادی تھی اس شہر میں. جی انہوں نے یہاں مساجد ڈیزائن کی، انہوں نے یہاں پہ کرسچن کلب بنائے، انہوں نے یہاں پہ BVS جیسے اسکول بنائے اور بھی کئی عمارتیں بنائیں. کراچی میں میگن شلوم سینگاگ ہوا کرتا تھا جسے پھر جولائی 1988 میں زمین بوس کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک شاپنگ پلازا بنا دیا گیا جو آج بھی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا وہ خوبصورت ہے. کراچی میں تقسیم ہند کے وقت یہودیوں کی آبادی کوئی 2,500 کے قریب تھی، لیکن جب اسرائیل بنا تو آہستہ آہستہ وہ یہاں سے ہجرت کرتے چلے گئے. آج جو تھوڑے بہت بچے کچے ہیں وہ اپنی شناخت یا پارسی کہہ کر کراتے ہیں یا عیسائی خود کو کہلاتے ہیں. ماضی کا کراچی ایک روادار اور پرامن شہر تھا جس میں مختلف عقائد کے لوگ بستے تھے. پھر کیا ہوا اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماروی مظہر، آرکیٹیکٹ ہیں، سماجی کارکن ہیں، اس شہر کے حوالے سے کافی ایکٹیو ہیں، آپ کی کافی نظر رہتی ہے. سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو کراچی جنہوں نے وزٹ نہیں کیا یا ان کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ایک پکچر پینٹ کر لیں کہ یہاں پہ کتنی ہماری رچ ڈیورسٹی ہے انٹرفیتھ کے حوالے سے. کراچی کے بوسن کون کون تھے؟ دیکھیں جو نامور نام جو ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں بھی اور آلٹرنیٹیو ہسٹری جو اورل ہسٹری ہے اور لوگوں کے منہ سے ہم سنتے رہتے ہیں. جمشید ناصروان جی واز ون آف دا ویری پائنیئر پیپل جو میئر بھی رہ چکے ہیں. پھر ایک اور نام ہے وشن داس نہال چند جو 1843 سے لے کے 1929 تک انہوں نے بہت کام کیا. انہیں پہلی لائبریری کوٹری میں بنا کے دی. انہوں نے ہاسپٹلز اور گرین شاپس بنائیں پورے سندھ میں. بجلی ان کے دور میں آئی. پھر سول ہسپتال پاکستان چوک کے قریب میں اگر اس ایریا کو ہم دیکھ لیں تو وہاں پر چیتمل ٹیرس پردہ باغ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی سوبراج چیتمل نے بنایا اپنی بیوی کے نام پہ. پھر اسمال ڈسپینسریز بنائیں. پارسیوں نے بہت سارے گفٹ کیے وہاں پہ فیلنتھروپک نام اور ایسے ادارے. سیوا کنج ہاسٹل فار ایگزامپل از another very eminent and important building. NED نادر ایسٹرجی ڈنشو کے نام سے ایک ایجوکیشن کے حوالے سے پارسی تھے وہ پارسی تھے بالکل بزنس مین تھے. اینڈ میں ادھر ضرور اپنے دوست اختر بلوچ کو یاد کروں گی. انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بولی کہ انڈیجنس مائنورٹی جو ہے اس شہر کی اس کو بہت باقاعدگی سے ریس کیا گیا. اس کے بارے میں ان کے ناموں کو بدل دیا گیا. جیسے کہ سڑکوں کے نام بدل دیے جو کہ ہندوؤں کے نام پہ ہوا کرتے تھے یا پارسیوں کے نام پہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے. رام باغ سے پردہ باغ کر دیا گیا. سو اٹ واز اے اریزر. اٹ واز اے فارم آف لائک این اربن پلاننگ گوئنگ ٹورڈز آن دا رائٹ سائڈ. اینڈ مطلب جو بھارت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں مودی سرکار کے ٹائم پہ ہم نے وہ بہت پہلے کر لیا. بہت پہلے کر لیا. ہم سینئر ہیں. ہم سینئر ہیں. تو یہ جو چینجنگ آف دا نیمز آف دا لینڈ مارکس یہ آپ ایک طرح سے ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں ان کے اچیومنٹس کو, ان کے کاموں کو جس نے اس شہر کو بنایا. سو یہ یہاں سے ہم ایک ڈائیورسٹی کی پہلی سٹیج کو ایک طرح سے کویسچن کرنا شروع کرتے ہیں. اور صرف کراچی نہیں, سرگنگا رام کے ساتھ بھی یہی ہوا جو لاہور کا ماڈرن لاہور بنایا نا جس نے مطلب. اچھا یہ آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ جو لوگ کراچی جنہوں نے کراچی نہیں دیکھا, میرا خیال ہے کہ بہت کراچی والے بھی ہیں ہم جیسے جن کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا. میں ایک ہمیشہ سوال رہا ہے میرے ذہن میں کہ پارسی کمیونٹی جو ہے تعداد تو ہمیشہ سے کم ہی رہی ہے نا, لیکن ان کا شہر پر امپیکٹ بہت رہا ہے. تو اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر میں ایکسپلور کریں کہ یہ کیسے ہوا,
I mean, I truly believe that back then یہ جو ہم ابھی بات کرتے ہیں نا 1% elite and the rich class, اس ٹائم پہ there was this جذبہ کہ آپ کما رہے ہیں مگر آپ ساتھ میں آپ لگا بھی رہے ہیں, کیونکہ ان میں ان کی شان بڑھتی تھی. اس میں ایک طرح سے it was like a star giving aspect کہ if I am from a certain family اور میں شہر کو میں اس میں سے کما رہا ہوں تو میں ڈال بھی رہا ہوں. اور وہ چیز ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے, زیادہ ایکسٹریکٹیوزم ہے اور دینے کے اب تو اپنی ویگو خریدنی ہے نا, ویگو خریدنی ہے, اور آپ نے ایک طرح سے اپنی دینے والی چیزوں کو آفٹر ورڈز میں ایکویٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں دوں گا تو صرف کھانا کھانے پہ دوں گا, لوگوں کو کھلاؤں گا, لنگر دوں گا, کیونکہ اس سے میری آفٹر ورڈز بہتر جائے گی, پہلے آخرت بہتر ہوگی. پہلے کیا ہوتا تھا, اٹ واز مور اباؤٹ انویسٹنگ ان کلچر, انویسٹنگ ان ایجوکیشن, انویسٹنگ ان انفراسٹرکچر آف دا سٹی ٹو میک اٹ بیٹر. ویسے اگر یہی جو آپ نے بات کی نا, کیونکہ بہت لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے, میرے نظر میں اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کرنا, جیسے آپ نے کہا کلچر, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, ایک طرح سے ایک صدقہ جاریہ ہی ہے نا. بالکل ہے, اگر آپ اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھنا چاہیں. تو یہ بھی ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح کے ہمارے سیاسی حالات, سماجی حالات بھی رہے, کہ اب بھی ہمارے اس شہر میں مندر بھی ہیں, گرجا گھر بھی ہیں, لیکن وہ اتنے پرومیننٹ نہیں ہیں. اس کا میرے ساتھ مجھے جو لگتا ہے, آئی ایم گونا ٹیک اے اسٹیپ بیک, کہ وہ پرومیننس اور سین ویزیبلٹی سے پہلے ایک سوال میں یہاں پہ یہ اوپن اپ کروں گی کہ اربن پلاننگ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2040 یا 2020 میں ہمارا ایک اربن پلان بنے گا, اس میں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مائنورٹی اسپیسز کے بارے میں بات نہیں ہوتی. صرف ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ انڈر پاسز, اوور پاسز, پلاننگ میں زونز کیا ہوں گے, مگر اگر آپ پہلے لینڈسکیپ دیکھیں تو اس میں انویسٹمنٹ آف سیکرڈ اسپیسز واز کوائٹ ایویڈنٹ. یو کوڈ سی کہ چرچز میں پیسے لگ رہے ہیں, ٹیمپلز میں لگ رہے ہیں. اب اربن پلاننگ میں سے وہ چیزیں نکل گئی ہیں. اب بات ہوتی ہے کہ کس طرح ہم نے روڈ انفراسٹرکچر میں پیسے لگانے, کیسے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے ایریاز کو, اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے. مگر زون جو نیبرہڈ لیول کی باتیں ہیں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اب جب ان اسپیسز کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اپنے اربن پلان سے, سو آٹومیٹکلی دیز اسپیسز بیکم in a fear-led atmosphere. یہ اپنے آپ کو انٹروورٹ کر دیتے ہیں, شرنک ہوتے جاتے ہیں. اب آپ کو نہ بیلز کی آوازیں آئیں گی, نہ سرمنز کی آوازیں آئیں گی, نہ کوئرز کی آوازیں آئیں گی, جو ایک نارمل نیچرل کلچرل ایسپیکٹ ایک شہر کی گروتھ میں. اب آپ ہمارے پیرنٹس ہیں یا آپ کی جنریشن بھی سنتی ہوگی کہ اٹ واز کوائٹ کامن ٹو ہیو کرسچن ہندو فرینڈز موونگ اراؤنڈ ان دا سٹی. اب نہیں ہوتا. اب تو مجھے گوانیز بھی نظر نہیں آتے, وہ جو صدر میں گھومتے تھے گوانیز وہ بھی نہیں نظر آتے. ایک وقفہ لے لیں, وقفہ. جی, تو پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے جو تعمیراتی شاہکار ہیں ان کے بارے میں, جن میں ہمارے پاس اینگلو مغل ذائقہ بھی موجود ہے, گوتھک بھی ہے, ونیشین بھی ہے, وکٹورین بھی ہے. ہمارے ساتھ ماروی مظہر موجود ہے. ڈیفنس میں آپ دیکھیں تو وائٹ ہاؤس بھی بہت ملیں گے. جی, وائٹ ہاؤس بھی ہے, اب تو میمنین بھی ہے اور بحرین بھی ہے. جی, بہت ورائٹی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح پہلے زرار نے کہا کہ نہ صرف کراچی سے باہر پر کراچی میں رہنے والے لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہماری انٹرفیتھ ڈیورسٹی ہے کیا, تو آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ نے کچھ سلسلہ شروع کیا ہے لوگوں کو آگہی دینے کا, بتانے کا. تھوڑا بتائیں گے آپ اس بارے میں؟ جی, سو پچھلے 5 سال سے ہم لوگ ایک مزیدار پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ سیلف لیڈ ہے, وداؤٹ اینی گرانٹ, ہم خود سے کرتے ہیں. یہ اٹس کالڈ ہیریٹیج واک کراچی. یہ ہر سنڈے کو ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی اکیڈیمک 3 گھنٹے کی واک ہوتی ہے جس میں ہم ایک اکیڈیمک کہہ کے ڈرا نہ دیں لوگوں کو. نہیں, مزیدار بھی ہے, لوگ اس میں سیکھتے ہیں. ٹورسٹی نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ پیور ٹورزم, اٹس ناٹ جسٹ سیلفی بیسڈ. یہ کافی لوگ اس میں سیڈ ہو کے نکلتے ہیں کیونکہ آدھا شہر, میں انسٹاگرام پہ کیا لگاؤں گا, مگر آدھا شہر جیسے لٹ چکا ہے اور ڈکے میں ہے اور اٹس رپچرڈ. So we talk a lot about that. We talk about policies. We talk about broken infrastructure. Real estate کی کتنی ایک intervention ہے اولڈ ٹاؤن میں, اور کس حد تک گورنمنٹ نے انٹرسٹ دکھایا ہے اور نہ ہی دکھایا ہے. تو اس 3 گھنٹے کی واک میں جو ہم صبح 7:30 بجے کلیکٹ ہوتے ہیں پاکستان چوک پہ, 8 بجے وہ واک سٹارٹ ہوتی ہے, اور میں اس کی فاؤنڈر تھی. اب شاہین آنٹی ایک فیمس کیریکٹر ہیں جو کہ شی واز ون آف دا پیپل ہو جوائن دیٹ واک, اینڈ اب وہ گائیڈ ہیں اس واک کی.
एंड ऑलमोस्ट हमने कोई 150 वॉक्स कर ली हैं हर संडे को होती है। और उसमें आप ये जो मुख्तलिफ हम मज़ाहिब की बात कर रहे हैं, अकीदे के लोगों की, वहाँ भी आप जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जूइश कब्रिस्तान मेरा ख्याल है वो तो अभी तक है, बिल्कुल है, अभी तक है। मगर देखिए अब उसमें क्या हुआ है कि ये हमारी जो वॉक है उसमें हम नेबरहुड के थ्रू गुजर के नेबरहुड के घरों में जाते हैं, जो कि वहीं के लोग खोल के आपको हिस्ट्री सुनाते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉक, लिविंग हिस्ट्री होगी, इट्स अ लिविंग हिस्ट्री, जागती तारीख है। जी हाँ, उसमें पगड़ी के सिस्टम के बारे में बात की जाती है। आजकल एक नया फिनोमिना चल रहा है चाइना हेरिटेज कटिंग, जिसमें ज़मीन के अंदर मज़ीद, पहले वो एम्यूनिटी प्लॉट्स में होता था, अब हम मेजर प्लॉट्स पे, घरों पे बात कर रहे हैं कि वो होने लगा है। इस पे मारवी, सॉरी मैं आपको थोड़े से यहाँ पे रोकूंगा एक सेकंड के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि ये जो आपकी जो पुरानी इमारतें हैं, और ओल्ड टाउन की बात कर रहा हूँ, हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनको कहते हैं, अचानक खड़े खड़े गिर जाती है और अचानक बन जाती है। और संडेज तो को होता है हवा चलती है, क्या होता है? नहीं, ये एक पूरा ड्रामा है, ये फिल्म है, और ये संडे को इसके एक्टर्स आते हैं और वो अंदर से उसको खोखला करते हैं और उसके बीम्स और कॉलम्स को तोड़ते हैं, जिसकी वजह हेरिटेज का एक क्लॉज है जिसमें है कि आपको सिर्फ फसाड को बचाना है। अंदर से जब आप उसका गट निकाल लेते हैं तो सोल तो निकल गई ना। तो आई क्वेश्चन दैट पॉलिसी, दैट क्लॉज अलॉट कि ये इसका फायदा क्या है, क्योंकि बिल्डिंग की अहमियत तो गुजर गई ना, निकल गई। आपने उसमें से झरोके भी निकाल लिए, कॉर्टयार्ड्स भी निकाल लिया, शेड आंगन भी निकाल दिया, तो बचा क्या? खाल। ये तो वही बात होगी जो हम हड्डी शड्डी नहीं है लेकिन बंदा बाहर से सही। इट्स आवर सोसाइटी राइट नाउ, व्हाट वी आर। हम कपड़े अच्छे बहुत पहने हुए, अंदर से हम एक बहुत ही बुरी कम्युनिटी एंड सोसाइटी है। तो ये बिल्डिंग्स के साथ भी यही हो रहा है, और अब ना सिर्फ बिल्डिंग्स के साथ हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि बिल्डिंग को जोफलहर्स्ट फॉर एग्जांपल, दैट स्कूल दैट वाज ब्रोकन इन गार्डन ईस्ट एरिया इज एन एग्जांपल कि वो एक बहुत बड़ा 1000 गज का प्लॉट था, उसको उन लोगों ने डिवाइड करके ये कहा इधर तो घर नहीं है, तो ये बिल्डिंग, ये वाला लैंड तो गार्डन है, तो ये तो हेरिटेज नहीं है, तो उन्हें डिवाइड करके इसको बेच दिया, फिर रह गई बिल्डिंग, उसको रातों रात गिरा दिया तो वो भी बिक गई। अब ये चीज़ हम फ्रेयर हॉल के आसपास भी देख रहे हैं, हो रहा है। रिसेंटली एक प्लॉट के साथ हुआ है जो कि बहुत फेमस प्लॉट नंबर 6 है, जिसके बारे में मैंने रिसेंटली ट्वीट भी किया था। तो दिस चाइना कटिंग इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट न्यू फिनोमिना, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस कि ये ना हो, इसको अभी से रोका जाए, बिकॉज हम तो फिर हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। अच्छा, अब इसकी जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि क्या फ़ायदा है, मतलब बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, खड़ी हुई है, क्यों ना यहाँ पर एक हम खूबसूरत प्लाजा बना दें। देखिए, शहर कभी भी आइडेंटिटी के बगैर ग्रो नहीं करते, फिर वो एक सोललेस सिटीज़ हैं, और वो फिर किसी को चाहिए वैसे आइडेंटिटी। अब ये तो एक डिबेटेबल बात है, मगर हर शहर को आपकी, बिकॉज आपकी मेरे ख्याल कहने का मकसद ये भी है ना कि आपकी, देखिए आपकी हुकूमत की, आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात होती है, आपकी रेजिडेंट से भी बात होती है, ज़ाहिर रेजिडेंट का एक पॉइंट है। जब हम हुकूमत की बात करते हैं और हमें पता है कि देखिए ये अगेन सोने की चिड़िया है, जैसे इन्होंने कहा था, इसका तो हर पर बिकता है ना, बिल्कुल। हाँ, तो कहीं किसी ना किसी लेवल पर गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है ही है, तभी तो हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है, तो वो कैसे अलाउ करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, वो नहीं नजर आता। अब देखें, फ्रेयर हॉल की सारी फेंस उड़ गई जी, ये अभी पिछले 6 महीने, क्योंकि लोहा महंगा हो गया है। आप देखें, पहले वो लगा रहे थे, वो सब निकल गया ना। अभी 2.5 फुट की जो थी, जिसपे आई लव वो कराची का एक बोर्ड लगा हुआ है जो वॉल्स ने लगाया है, जिसका आई एम वेरी एंटी, उसके पीछे जितनी भी वो जो एक 2.5 फुट की फेंस थी, वो रातों रात पिछले 1 महीने में उड़ी है। बहुत पुरानी थी तो वो और वो कॉलोनियल थी। तो गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं देखती है? फिर आपने मुझसे मेंशन किया था कि वो स्टार ऑफ डेविड लगा हुआ है, तो इस तरह तो गांधी साहब की भी तस्वीर लगी हुई है ग्रिल्स पे। ग्रिल्स सबसे पहले बिल्डिंग का जो एक तरह से उतार होता है वो ग्रिल्स से होता है, फिर विंडोज़ होते हैं, फिर डोर्स होते हैं, फिर वो रह जाता है एक स्ट्रक्चर पत्थर में, फिर पत्थर को आराम आराम से तोड़ के कह देते हैं इसको डीलिस्ट करा दें, वो गिर जाती है। सो आई कैन नॉट बिलीव कि लोड बेरिंग दीवार जो है वो अचानक गिर जाए, जी बारिशों में गिर गई, ऐसे नहीं होता। अच्छा, आपने हेरिटेज वॉक का जिक्र किया, ये आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कहीं प्रमोट करते हैं? ऐसे लोग जिनकी दिलचस्पी हो, जो कराची में नहीं है, देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज वॉक कराची HWK के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है, और आप उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स एडवोकेसी लेड वॉक, 3.5 घंटे की होती है। हम विसल ब्लोअर्स भी हैं, क्योंकि संडे को ये वॉक होती है, उस दिन मैंने आपको कहा एक्टर्स आके अपना काम करते हैं, तो उसी दिन हम भी उनको पकड़ लेते हैं और फिर हम उस दिन ट्विटर पे लगा देते हैं, फिर एक गहमा गहमी होती है, मंडे को एक स्टे ऑर्डर लग जाता है, बस ये होता है। चलिए, ये भी एक हाँ, तो मगर आई एम टायर्ड ऑफ दैट नाउ। आपको हमारी जो यंगर जनरेशन है उसमें तजस्सुस, इंटरेस्ट नजर आता है इन चीज़ों में?
Well, now the new generation, the Gen Z is very much inclined towards learning and putting activism as part of their practice. Magar problem ye hai ki there's so much huge gap between the government and that generation. They don't want to work with them, they don't want to deal with them, they don't want to talk. I guess we are the last ones who are so close to the government. The newer generation وہ تو مطلب منہ نہیں لگانا چاہتے, وہ نہیں لگانا چاہتے. They're too introvert. They're like اچھا یہ ہے, ان کو دکھ بہت ہوتا ہے, there's a lot of emotion attached, but there's no active physical play. کون سی منسٹری رسپانسبل ہے ان عمارتوں کی؟ 2 اینٹیکویٹی ڈپارٹمنٹ آف سندھ اور دوسرا آپ کا KMC. اور یہ زیادتی ہے KMC کی بہت بڑی کہ وہ مانیٹرنگ نہیں کرتی روز کے ٹائم سے. سو میں کیا یہ کہنے میں درست ہوں کہ جو ہماری انٹرفیتھ ڈائیورسٹی تھی, کنٹریبیوشن تھا, لیٹس سے آج سے 100-150 سال پہلے, آج بھی ویسے کراچی بہت ایک ملٹی فیتھ شہر ہے, یہاں پہ آج بھی عبادت گاہیں ہیں, بڑی بڑی عبادت گاہیں ہیں. آپ مجھے تصویر دکھا رہے تھے, کھارادر جماعت خانہ. ہاں, مطلب یہ سب ایگزسٹ کرتی ہیں. ہمارے یہاں ایکسٹریمزم بڑا ہے, انتہا پسندی بڑی ہے, رویے بہت سخت ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کراچی کو آج بھی سب سے زیادہ ڈائیورس شہر کہہ سکتے ہیں پاکستان کا. لیکن راجب, آئی ایم سوری ٹو سے بٹ all of this has become too introverted. سب لوگوں نے NOCs تیار کر لی ہیں. اب جیسے ہم لوگ ایک کہتے ہیں نا کہ سافٹ امیج کیا کریں, ٹورزم کیسے بڑھائیں. جب ہم اپنی واک کراتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنی دشواریاں ہوتی ہیں کہ ٹیمپل والوں کو بولنا ہے کہ رام سوامی نارائن ٹیمپل خوبصورت ٹیمپل ہے MA جناح روڈ پہ, وہ اندر آنے ہی نہیں دیتے ہیں. یہ فیئر جو سٹارٹ ہوا تھا یہ بام بلاسٹ پہ ہوا, پھر پشاور اٹیک جب ہوا تو سارے چرچز نے اپنی دیواریں بڑھا دیں, اوپر کر دیں. میرا جو مین مسئلہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کبھی اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتی ہے ان کریٹنگ دا سافٹ امیج. وہ ان کو اور مزید کہتی کہ نہیں آپ لوگ فیئر, کانسٹنٹ کریشن آف فیئر کہ نہیں آپ لوگ ایسے ہی رہیں. گورا قبرستان بھی نہیں جانے دیتے ہیں, کترا جا رہا ہے آہستہ 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 آہستہ. اس کے اندر اتنی انکروچمنٹ ہوتی ہے, اتنی چیزیں چوری ہوتی ہیں, تو وہ ڈر کے مارے نہیں چاہتے کہ کوئی ڈائیورس لوگ آئیں یا ملیں. اگر اس طرح ہی چلتا رہا مروی صاحبہ, 2023 ہے نا ابھی, 2040 تک کس طرح کا شہر دیکھتی ہیں؟ میں تو 2025 کہتی ہوں کہ the way the real estate is moving and seeping into ہم لوگ کی پلاننگ میں ہارڈلی ہیریٹیج رہے گا. میں تو اب ہارڈلی بلٹ انوائرمنٹ کے اوپر بات کرتی ہوں یا تنقید کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اٹس اے لاس کاز. میرا رجحان اب زیادہ تر ہیریٹیج ایکالوجی پہ چلا گیا ہے, ہیومن اینڈ نان ہیومن ریلیشن شپ پہ چلا گیا ہے, پانی کی پالیٹکس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے, ریکلیمیشن پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. اولڈ ٹاؤن تو اب بک چکا ہے. ایک there's always a third party constantly buying. آپ کو تو اونر بھی نہیں پتا ہوتا, جو پگڑی والے ہیں جو رہ رہے اندر وہ بیچارے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے, ان کو نکال دیا جاتا ہے انکروچمنٹ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے تحت. سو اٹس اے لاس کاز. بک گئی ہے یہ گورنمنٹ اور بک گیا ہے یہ شہر. جی ماروی مظہر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تھوڑا سا ہم سے اس پہ بات کی, تھوڑی توجہ ہماری دلائی. بہرحال اگر آپ یہ ورچوئل واک دیکھنا چاہیں, ہیریٹیج واک, تو ماروی نے آپ کو بتایا ہے سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اگر آپ اس شہر میں رہتے ہیں, گھومیں پھریں, دیکھیں, کنیکٹ کریں. ہاں, سنڈے کو صبح 7 بجے پاکستان چوک. پروگرام میں فی الحال بس اتنا ہی, اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.